السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ و صدقہ مال میں اضافے کا سبب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی صراحت یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، اور جب بھی کسی انسان پر ظلم کیا جائے جس پر وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی آدمی کسی سوال کا دروازہ کھولے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا باب کھول دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو جب زکوٰۃ یا صدقہ نکالا جاتا ہے تو مال گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ صدقے سے مال نہیں گھٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے بنا پر من جانب خدا بندی جو برکت ہوتی ہے، خواہ بعد میں کاروبار میں اضافے کی صورت میں ہو یا نقصانات و بلیات سے حفاظت کی صورت میں ہو، وہ صدقے کی مقدار کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک آدمی جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس نے بادلوں میں سے ایک آواز سنی، فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کر۔ تو اچانک بادل کا ایک ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے ایک وادی میں پانی برسایا۔ وادی کا سب پانی ایک نالے میں جمع ہو کر بھر کر چل پڑا۔ تو وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چلا، آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہوا پانی کا رخ اپنے پھاوڑے سے اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا تو یہ وہی نام تھا جس کو اس نے بادل کی آواز میں سنا تھا۔ تو باغ والے نے سوال کیا کہ آخر تمہیں میرا نام پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ پانی جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں یعنی تمہارے باغ کی سینچائی کرے، لہٰذا بتاؤ تم اس باغیچے کی آمدنی کا کیا کرتے ہو؟ اس باغ والے نے جواب دیا کہ میں اس کی کل آمدنی 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور 1/3 حصے میں سے میں اور میرے گھر والے کھاتے ہیں اور 1/3 حصہ پھر باغ میں لگا دیتا ہوں۔ تجربے سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اہل مدارس والے تعاون کے لیے ہر سال جن اہل خیر حضرات کے پاس جاتے ہیں تو پرانی رسید دکھاتے ہیں اور عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ سے زیادہ چندہ وصول کرے، اور اکثر لوگ اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ سے مال گھٹتا ہوتا تو پچھلا والا ہی دینا مشکل ہوتا، چہ جائے کہ بڑھا کر دینا۔ اس لیے بہرحال حدیث کے مضمون پر یقین کرنا لازم ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر عبادات کے ثواب اور نتیجے کا وعدہ آخرت کی زندگی میں کیا گیا ہے۔ مثلا نماز سے جنت میں فلاں نعمت ملے گی، روزہ داروں کو فلاں ثواب کا مستحق بنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر زکوٰۃ اور صدقات کے لیے جہاں آخرت میں عظیم الشان اجر و ثواب کا ذکر ہے، وہیں دنیاوی نقد فائدے کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ فائدہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا کی کسی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اس فائدے کے حصول کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، صدقہ جھٹپٹ دیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دفع فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید ہے۔ نیز ایک مرسل روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دارین کا فائدہ ہے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے، مگر زکوٰۃ و صدقے کے اخروی منافع بے شمار ہیں، اور اصل میں یہی منافع ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے۔ یہاں اخروی منافع کا خلاصہ لکھا جاتا ہے، 1 روپے کے بدلے 700 گنا اجر مقرر ہے، اور اخلاص وغیرہ کی وجہ سے اس میں زیادتی کا بھی وعدہ ہے۔ زکوٰۃ و صدقے میں خرچ گویا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا ہے جس میں کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنے گا۔ زکوٰۃ و صدقے کی ایک کھجور
یعنی معمولی حصہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی اسی طرح پرورش فرماتا ہے جیسے انسان اپنے اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، تاکہ وہ چھوٹی سی کھجور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے پہاڑ کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ و صدقہ ادا کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے خاص دروازہ باب الصدقہ سے داخل کیا جائے گا۔ 7 قسم کے حضرات میدان حشر میں عرش خداوندی کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راہ میں خفیہ خرچ کرتا ہوگا، اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ صدقہ قیامت کے دن ہمارے لیے سائبان ہوگا۔ پھر غور فرمائیے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ وہ مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور اس پر 1 سال اس حالت میں گزر گیا ہو کہ نصاب کلی یا جزئی طور پر باقی ہو، ان سب شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50% یا اس سے زیادہ بھی زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا اور مال آتے ہی وجوب کا حکم دیا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا محض فضل و انعام ہے کہ اس نے تمام ممکنہ سہولتوں کے ساتھ صرف 40 روپے میں 1 روپیہ زکوٰۃ کے طور پر فرض فرمایا ہے۔ اس انعام کے باوجود بھی کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ الغرض یہ چند اشارات جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ و صدقہ ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نصاب کا مالک بنا رکھا ہے اس کے ساتھ کتنے فضل و عظیم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے وقت اور صدقہ دیتے وقت اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اسے جبری ٹیک تصور کرے تو اس سے بڑی کسی حماقت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے اہل ہیں تو پہلی فرصت میں اپنی فریضے سے سبکدوش ہو جائیں اور اس فرض کے انجام دہی میں قطعاً تغافل اور ٹال مٹول سے کام نہ لیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں یہ باتیں پائی جائیں: آزاد ہو غلام باندی پر زکوٰۃ فرض نہیں، مسلمان ہو کافر سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، سمجھدار ہو پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ پاگل پن اس پر مسلسل طاری ہو، بالغ ہو بچے پر زکوٰۃ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔